لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الشهداء الصديقين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سورہ نساء کی 64ویں آیت کی تلاوت آج کی مجلس میں بھی کی گئی، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کی تلاوت میں ہر سال حسینیہ زہرا کے اس عشرے کی کسی نہ کسی مجلس میں کرتا ہوں۔ میرا طریقہ کار تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میں قرآن کی ایک آیت کو سرنامہ کلام بنا کر 10 دن اس پہ گفتگو نہیں کرتا ہوں، اور کر بھی نہیں سکتا ہوں، یہ تو علماء کا کام ہے۔ تو تقریباً ہر مجلس میں یا ہر دوسری مجلس میں آیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ آج اس عشرے کی پہلی مجلس ہے، اور چونکہ میں پاکستان سے یہاں پہ آتا ہوں، اور وہاں پہ پے در پے روزانہ اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، تو پہلی مجلس میں ذرا سا میرا موضوع، میرا انداز بیان دھیما رہتا، لیکن اس سے پہلے کہ جو بھی مجھے اپنی کم علمی کے ساتھ اس آیت پہ گفتگو کرنا، ایک چیز کی وضاحت براہ راست کر دی جائے، اور جب موقع بنا تو اسی کے ساتھ ایک اور غلطی کی وضاحت۔ غیر ارادی طور پر عادت کے تحت، ایک احترام کے تحت بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقہی اور شرعی اعتبار سے بہرحال میں سید ہونے کی سعادت سے محروم، اور ابھی جو میرے نام کا اعلان کیا گیا اس کے اندر سید صادق حسن آ گیا، گرچہ مجھے معلوم ہے کہ بیان کرنے والے کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک احترام میں بھی، اور خاص طور پہ عرب علاقوں میں جہاں سید ایک احترام کا بھی لفظ ہے۔ دوسری بات، اس دوسری بات کو ذرا غلط نہ سمجھیے گا، ابھی پاکستان میں جب میں گیا تو 12 سے 15 کتابیں میرے نام سے چھپی ہوئی، جو میری مجالس کے عنوانہ پورے عشرے، اور اس وقت اب یہ نہیں، یہ تو ذرا سا اشتہار بن رہا، وہ ساری مجالس نہیں، ساری نہیں، شروع کی 8 کتابوں میں میرے نام کے آگے نجفی لکھا ہوا ہے۔ نجف اور کربلا کے حوض علمیہ کا تذکرہ میری مجالس میں بہت آتا ہے، اور ظاہر کے اعتبار سے تو الحمدللہ
پروردگار نے نجف و کربلا کی زیارتوں کا موقع دیا اور بار بار دیا، اور آپ میں سے بھی، گلف میں رہنے والوں میں سے بھی ہر آدمی بار بار یہ زیارتیں کر رہا، اور کتنے لوگ اربعین کی زیارت کے لیے تیار بھی ہو رہے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے اب تک کوئی اس سے محروم ہے تو پروردگار عالم ہر مومن ہر مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارات چہاردہ معصومین خصوصاً کربلا کی زیارت سے ضرور مشرف کرے۔ مگر چونکہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں نجفی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس نے حوزہ علمیہ نجف میں تعلیم حاصل کی، یہ میں نے کہا کہ جب ایک لفظ کی وضاحت ہو رہی تو جو ابھی میں پاکستان میں اپنی آنکھ سے غلطی دیکھ کے آ رہا ہوں، تو اب گویا میں اس طرح سے جکڑا گیا کہ میرے نام سے پہلے بھی لوگوں کو غلطی ہوتی ہے، میرے نام کے آخر میں بھی غلطی ہوتی، لیکن بہت سارے مومنین کہتے کہ مولانا وہ نام سے پہلے اور آخر کی غلطی برداشت، ہمیں تو سب سے زیادہ نام پر ہی شک ہے کہ آپ کہلاتے صادق ہیں بھی کہ نہیں۔ یہ جو آپ سانپ پڑھتے، یہ جو آپ بچھو پڑھتے، یہ جو آپ آگ پڑھتے، یہ جو آپ فشار قبر پڑھتے، یہ جو آپ عذاب قبر پڑھتے، اور اس سال تو حسینیہ زہرا کے عشرے کا موضوع یہی، اسی حوالے سے مجھے اپنے عشرے کے موضوع کا اعلان کرنا تھا۔ تو یہ جو آپ پڑھتے، یہ سن کے تو ہمیں آپ کے نام کے پہلے اور آخری حصے سے کوئی غرض نہیں، اصل نام سے غرض۔ یہ تو کہیں سے بھی ہمیں سچی باتیں تو نظر نہیں آ رہی، اور کچھ لوگ ایک مرحلہ آگے بڑھ جاتے ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں پتا ہے کہ قرآن میں اتنا زیادہ تذکرہ اس عذاب قبر کا ہے، یا عذاب آخرت کا ہے، یا گناہگار کی سزا کا ہے، تو وہ اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے جو امریکہ کے بچے کرتے ہیں کہ مولانا کون سا عذاب، کون سا فشار، کون سے سوال و جواب، ہم نے کیمرے لگا کے 3 دن تک قبر کو مانیٹر کیا۔ اب جو سی ٹی وی اور اس سے بھی زیادہ جدید ایجادات آ گئی تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ 20 سال پہلے کی بات کہ ہم نے قبر میں باقاعدہ ویڈیو کیمرہ لگایا، 3 دن ہم بیٹھے رہے، اب منکر آتا ہے، اب نکیر آتا ہے، اب قبر کی دیوار آگے بڑھتی ہے، اب وہ مرنے والے کی چیخ نکلتی ہے، اب وہ تڑپ کے ایک مرتبہ قبر میں اٹھ کے بیٹھتا ہے۔ جو آپ مجلسوں میں بیان کر رہے ہیں کچھ نظر نہیں آیا، نہ کوئی منکر ہمارے ویڈیو کیمرے میں ریکارڈ ہوا، نہ کوئی نکیر ہمارے ویڈیو کیمرے میں ریکارڈ ہوا۔ اور میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ ریکارڈ ہو جاتا تو وہ منکر و نکیر ہوتا ہی نہیں۔ خیر وہ تو ایک بالکل الگ بات ہے۔ کہا کہ یہ ساری باتیں جب سنتے تو یہ لگتا ہے کہ واقعاً آپ کے نام کا یہ حصہ بدلنا چاہیے، پہلا اور آخری تو احترام کے اندر چل جائے گا، یہ نہیں چلے گا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آج کی مجلس کا عنوان۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ مولانا ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہمارا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آج کی مجلس کا عنوان ہی یہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پورے عشرے کے عنوان کو شروع کروں جو کل سے شروع ہوگا، اور اس کی تمہید شروع کروں جو آج سے شروع ہونے والی ہے، اس سے پہلے کہ اس پہ بات کی جائے، ایک حدیث اسی موضوع کی لیکن ترتیب سے ہٹ کر، یہ بعد میں مجلس کے بیچ میں یہ حدیث آتی تو ایک ترتیب کے ساتھ آتی، لیکن بہرحال آغاز مجلس میں ہی صحیح، کیونکہ اس کا حوالہ 3-4 دفعہ اس عشرے میں آئے گا۔ اور حدیث اسی امام معصوم کی کہ پورا گروہ معصومین صادقین کا گروہ، مگر اس صادقین کے گروہ میں بھی صادق کا لقب ایک امام معصوم کو ملا، انہی کی حدیث ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں نے پچھلے سال اسی عشرے میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا اور اس کا جواب 2 مجلسوں کی شکل میں دینے کی کوشش کی تھی۔ پڑھنے والا تو اپنے خیال میں پتہ نہیں کتنی کوشش کرتا، مجمع کتنا سمجھ پایا اس کا میں اندازہ نہیں کر پایا۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ سارے لقب جو معصومین کے ہیں
ان میں سے ہر لقب ہر امام معصوم کے اوپر سجدہ ان کی شان. ایسا نہیں ہے کہ صادق فقط ایک معصوم اور کاظم فقط ایک معصوم اور تقی فقط ایک معصوم، بلکہ میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ تو اس اصول کے عادی بھی ہیں. زیارت وارثہ میں ہم آقا حسین کو وہ سارے لقب استعمال کر دیتے ہیں. اشہد انک الامام البر تقی رضی ذکی ہادی مہدی، یہ سارے لقب آقا حسین کے لیے استعمال ہو رہے ہیں نا. کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تقی بھی ہیں، ہمارے یہاں یہ 9ویں امام کا لقب. آپ رضی بھی ہیں، ہمارے یہاں یہ 8ویں امام کا لقب. آپ ذکی بھی ہیں، ہمارے یہاں یہ 11ویں امام کا لقب. آپ ہادی بھی ہیں، ہمارے یہاں یہ 10ویں امام کا لقب ہے. آپ مہدی بھی ہیں، ہمارے یہاں یہ صرف 12ویں امام کا لقب مانا جاتا. لیکن وہی فارمولہ اور اصول کہ حالات کے تحت کسی امام کا ایک لقب مشہور ہو گیا، ورنہ ہر امام، اور یہ زیارت وارثہ میں بھی خالی آقا حسین کے لیے نہیں، ہر امام تقی بھی ہے، رضی بھی ہے، ذکی بھی ہے، ہادی بھی ہے، کاظم بھی ہے، صادق بھی ہے، باقر بھی ہے. مگر پچھلے سال میں نے سوال یہ رکھا تھا کہ پھر کیوں تقی کو تقی کیوں کہا جاتا، اور خاص طور پر تقی کے اگر وہ معنی اپنے ذہن میں لائیں معصوم، تو یہ لقب تو امامت کے شروع میں ہی آ جانا چاہیے. میں نے پہلے امام دوسرے امام، پھر میں نے اس کا جواب 2 مجلسوں میں دیا تھا. میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ چیز کی تکرار بہت جلدی نہ ہو. تکرار تو ہر آدمی کرتا ہے، میں کچھ زیادہ ہی تکرار کرتا ہوں، لیکن 8 سال 6 سال 4 سال بعد، اور پچھلے سال کی بات تو ابھی کی تھی، تو اس کی تکرار نہیں کروں گا. آج ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہو سکتا اس کے جواب کا موقع نہ ملے، لیکن ابھی تک میرے ذہن میں اپنے عشرے کا جو عنوان ہے اس میں اس سوال کا جواب آئے گا کہ صادق تو ایک ایسا لقب ہے جو رسول خدا سے شروع ہوا آخری امام تک ہے. 6 امام تک اس لقب کو روک کے کیوں رکھا گیا؟ یہ تو ایسا لقب ہے کہ امام علی وہیں سے یہ شروع ہو جانا چاہیے. 6 امام ہی کو صادق کیوں کہا گیا؟ اب ہمارا بچہ بھی اس سوال کا ایک عام جواب تو جانتا، بچہ بھی، کہ ہر امام کے زمانے میں جو حالات ایسے بنے کہ ان کی جو صفت دنیا کے سامنے زیادہ نمایاں ہو کے آئی. بے شک 6 امام بھی تقی تھا اور نقی تھا اور ہادی تھا اور ذکی تھا اور عسکری تھا، لیکن جو صفت زیادہ سامنے آ سکی 6 امام کے زمانے میں کیا ایسے حالات تھے کہ امام کے صادق کی صفت زیادہ سامنے آئی؟ یہ تو ایک سوال، اور اس سوال میں مزید میرا ایک سوال ملا دیجئے، وہ یہ کہ ویسے ہی عجیب بات ہے کہ ہر امام کا لقب ان کے زمانے کے حالات کی وجہ سے. 7واں امام 14 سال قید میں رہا ظالموں کی، وہ قزم قیز. 7واں امام اپنے حقیقی بھائیوں کے ظلم کا نشانہ بنا، لیکن کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کیا. چلیں سمجھ میں آگیا. 9واں امام تقی اس لیے کہلایا کہ مامون رشید کے محل میں جو کچھ گزری وہ ساری باتیں آ گئی. 6 امام کے لیے ایک عجیب بات ہے، حدیث 6 امام کی بیان کرنا تھی. کوئی عالم ہوتا جیسے مولانا محترم تشریف فرما تو وہ 1 منٹ میں بات مکمل کر کے آپ کو سمجھا کے آگے بڑھ جاتا. ایک طالب علم ہے تو بات کو اتنا پھیلا دیا، لیکن اس کا یہ جملہ جو اب آ رہا، جس کے بعد میں اصل موضوع پر آؤں، یہ جملہ آگے کی کسی مجلس میں بہت اہم ایک مسئلہ بننے والا. وہ یہ ہے کہ ہر امام کا لقب ان کے زمانے کے حالات کے تحت بنا، ورنہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے انداز کوفی و شامی. انداز ان کا بدلتا ہے، اس لیے معصوم کا لقب سامنے آتا ہے، ورنہ ہر معصوم کے لیے تمام لقب برابر. 6 امام کے لیے ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب بات کہ 6 امام کا لقب صادق ہونے کی 2 میں سے ایک وجہ. 9ویں امام کو تقی کہتے ہیں، اس کی بھی 2 وجہ تھی. پچھلے سال کی مجلس
دیکھیے حوالہ دینے کا تو مجھے حق ہے نا، اگر کہ مجلس کی تکرار نہیں کر رہا ہوں۔ 2 وجہ تھی، دونوں بتائیں۔ پچھلے سال 2 مجلسیں، صادق کا لقب سامنے آنے کی بھی 2 وجہ، ایک تو ان کے زمانے کے حالات اور ایک امام زمانہ کے حالات، جس کی وجہ سے چھٹا امام صادق کہلایا۔ امام زمانہ 6 اماموں کے بعد جو امام آنے والا ہے، اس 6 اماموں کے بعد کی وجہ سے 6 امام پہلے ہی چھٹے امام کا لقب صادق بن گئے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہمارا موضوع اب میں اور اپنے موضوع کو سخت بنا دوں تاکہ جو آج آئیں وہ بھی کل مصائب کے وقت آئیں، اور سخت بنا دوں کہ ہمارا موضوع عذاب قبر، اور میں نے سخت بنا دیا، سیدھی سادھی ڈائریکٹ عذاب کی بات۔ مگر ایک تقریر اس میں زمانے کے امام کے بارے میں تو ہوگی ہی، وہ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی بھر میں نے جس کے طفیل روٹیاں کھائیں، میرے گھر میں روزی آئی، میرے بچوں کے لیے روزی آئی، جس کے نتیجے میں میں زندہ ہوں اور سانس لے رہا ہوں، ایک مجلس ہمیشہ اس کے ذکر پہ مبنی اور مشتمل ہوتی۔ روز قلورہ، حدیث رسول کہ ساری مخلوقات کو روزی اس امام کی وجہ سے ملتی، بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء، وہ ابھی ہے، چاہے جزیرہ خضرہ میں ہو، چاہے جبل رضوی پہ ہو، چاہے طائف کے قریب ہو، چاہے کسی پہاڑ پہ ہو، وہ ہے تو زمین و آسمان قائم ہے اور ہم اور آپ زندہ ہیں۔ تو ایک مجلس تو ہوتی ہے، ایک مجلس اس سال بھی زمانے کے امام کے حالات پہ ہوگی، بلکہ اس سال کی مجلس تو اس لیے بھی امام کے حالات پر ہوگی۔ ایک تو وہی جو میں نے عرض کیا جملہ کہ ہم احسان مند ہیں، ہمارا ہر سانس مرہون منت ہے اس امام کا، لیکن دوسری طرف دنیا کے حالات بھی اتنے تیزی کے ساتھ بدل کے اس منزل کی جانب جا رہے ہیں جہاں اس یقین کے باوجود کہ امام کے ظہور کی تاریخ معین کرنا حرام بھی ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا گیا۔ یہ تاریخ اگر کوئی معین کرے وہ یقیناً صادق نہیں ہے، کاذب ہے۔ اس یقین کے باوجود دل کو یہ اطمینان بڑھتا جا رہا کہ یہی وہ حالات ہیں جس کا تذکرہ کر کے معصوم نے فرمایا کہ اس میں میرا بیٹا آئے گا۔ تو حالات کی وجہ سے بھی اس عنوان کی طرف گفتگو کا دل چاہ رہا ہے، لیکن اگر ایسے حالات نہ بھی ہوتے تو کیسے ممکن تھا کہ میں اپنے زمانے کے امام کا ذکر ایک مجلس میں نہ کروں؟ تو وہاں شاید اس جملے کے دوسرے حصے کی وضاحت۔ اب آپ لوگ کنفیوز ہو گئے ہوں گے، کون سا جملہ، کون سا دوسرا حصہ؟ بہت پہلے میں نے بات کی کہ امام کا لقب صادق ہونے کی دوسری وجہ زمانے کے امام کے بارے میں۔ اب تو انہوں نے بھی اپنی غلطی مان لی، جنہوں نے ڈرامہ بازی کر کے ساری دنیا کو 2 سال پریشان رکھا۔ شاید آپ بھول گئے، کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ عقیدت میں صف ازا پہ آ کے بیٹھتے، لیکن 2 سال سے ایک ہنگامہ تھا نا کہ 2012 میں دنیا ختم ہو رہی ہے، 2012 میں قیامت آ رہی ہے، 2012 کے بعد انسان نہیں رہے گا۔ دلیل کیا ہے؟ مایا قوم کا کیلنڈر۔ دلیل کیا ہے؟ ہالی ووڈ کی بنی ہوئی ایک فلم۔ ہمارے عقیدے ایسے بے تکے نہیں ہوتے کہ فلموں کی بنیاد پہ بنائے جائیں۔ ہمارے عقیدے ایسے نہیں ہوتے کہ کسی جنگلی اور وحشی قوم کے کیلنڈر کو دیکھ کے بنائے جائیں۔ ہمارا عقیدہ قرآن ہے، ہمارا عقیدہ حدیث معصوم ہے، لیکن اتنے سارے لوگ اس پروپیگنڈے میں آ گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے جب میں اپنی مجالس میں کوئی بات کہتا ہوں تو 99% میرا مقصد ہوتا ہے صاحبان ایمان۔ لوگ کہتے ہیں مولانا یہی بات تو آپ کی بہت پریشان کر رہی، دوسرے آتے ہیں تو دوسروں کو سنا کے چلے جاتے ہیں، آپ آتے ہیں تو آپ تو ہم ہی کو سنانے لگتے۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے ایسے نہیں ہیں لیکن کتنے سارے لوگ پریشان تھے، تو اس کے اندر اپنے مومنین کی بات کر رہا ہوں۔ 2 سال دنیا میں جا گیا، مولانا اگلے سال قیامت آ رہی، مولانا 2012 کے بعد دنیا ختم ہو رہی،
کہاں سے یہ انکشاف ہوا؟ کہا جی وہ مایا قوم کا کیلنڈر۔ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے جو آپ کو کیلنڈر دیکھنے کی ضرورت پیش آئی؟ آپ کے پاس امام معصوم نہیں ہے جو آپ کو وہ کیلنڈر دیکھنے کی ضرورت پیش آئی؟ قرآن نے کتنی جگہ پر، اب دیکھیں بات سے بات نکل رہی ہے لیکن ایک ابھی ترتیب ہے، کتنی جگہ پہ یہ کہا کہ مخمل میں کبھی ٹاپ کا پیون نہیں لگتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو اسلام میں داخل ہو تو پورے طریقے سے داخل ہو۔ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا کہ آدھا لیا اسلام اور آدھا لیا اپنا معاشرہ، آدھا لیا اسلام، آدھا لیا اپنی قوم اور برادری کے رسومات، آدھا لیا اسلام، آدھا لیا اپنے گھر والے، پورا اسلام۔ مولا کا ایک جملہ سورہ احزاب کی آیت کی تفسیر میں، وہ جملہ ایسا ہے کہ جسے مکمل یا واضح بیان کرنے کا موقع نہیں۔ سن رہے ہیں تو سمجھ جائیے گا، ثواب کے نشے میں اس وقت غرق ہیں اور ثواب کا ایک مزہ آ رہا، تو انشاءاللہ وہ ثواب آپ کو بغیر سنے بھی مل جائے گا، کیونکہ آپ اس صفیازہ پہ بیٹھیں جہاں کہیں پہ شہزادی اور بی بی بھی تشریف فرما، تو خیر ثواب تو آپ کو مل جائے گا۔ مولا سے کہا مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ حدیث۔ مولا نے کہا ٹھیک، لیکن مولا پتہ نہیں کیا بات کہ آپ کے دشمن سے بھی مجھے بہت محبت۔ کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو محبت ہی محبت ہیں، ہم کسی سے نفرت و برائی نہیں کرتے۔ اچھا ان کا دشمن آ جائے تو یہ فارمولہ نہیں چلتا، آل محمد کا دشمن آ جائے تو یہ فارمولہ چلاتے، جی ہم تو برائی والے ہیں ہی نہیں، ہم تو ہر ایک سے محبت کرتے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ نفرت و دشمنی میں اس کو نہیں گزارا جا سکتا۔ یہ بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کے کلام میں بھی دیکھا اور گفتگو میں بھی۔ عجیب جواب دیا مولا نے۔ یہ جواب بھی اس مجلس کا حصہ بنے گا جو زمانے کے امام کے بارے میں مجلس پڑھنے کا میرا ہر سال کی طرح اس سال بھی ارادہ، اور رب کو پہچانا بھی ہے ارادوں کے ٹوٹنے سے، اللہ کرے کہ یہ ارادہ نہ ٹوٹے۔ لیکن ایک جملہ مولا نے عجیب لفظ استعمال کیا، مولا نے کہا اس وقت تو کانا ہے، یا دونوں آنکھیں اپنی پھوڑ کے مکمل اندھا بن جا، اور یا پھر اپنی دونوں آنکھوں کی بینائی لے کے صاحب بصیرت بن جا۔ اندھے پہ پھر بھی رحم کیا جاتا ہے، کانے کی تو کوئی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ مولا نے کہا تو کانا ہے، ایک آنکھ سے ہدایت، ایک آنکھ سے گمراہی۔ اور ہمارے یہاں امام کے حوالے سے سب سے زیادہ جو لفظ مشہور ہے خود امام کے بعد وہ کانا دجال۔ کیا چیز دجال کو کانا بناتی ہے؟ یہ آنکھ کہ کوئی اور چیز؟ مولا نے بتایا کانا ہمیشہ اس کو نہیں کہتے جس کی ایک آنکھ نہ ہو، اسے بھی کہتے جو دو مختلف اور متضاد نظریات کو لے کے چلنا چاہے۔ یہ قرآن نے اسلام کے حوالے سے پہلے اعلان کر دیا، اسلام میں پورے داخل، آدھا آدھا اسلام نہیں چلے گا، 50-50 وہاں چلتا جہاں پہلی چیز میں کوئی کمی ہو، پہلی چیز میں کوئی خرابی ہو، پہلی چیز آپ کی ضروریات پوری نہ کر پا رہی ہو۔ اسلام میں کیا خرابی نظر آ رہی؟ کیا چیز اسلام کے پاس نہیں؟ آپ کے کس مسئلے کو اسلام حل نہیں کر رہا؟ کہاں پہ آپ کو اسلام میں کوئی کمی نظر آئی کہ ہاں 1400 سال پہلے کے عرب بدوؤں کے لیے تو اسلام صحیح تھا، آج 21ویں صدی کے پڑھے لکھے انسان کے لیے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی والے کے لیے اسلام اچھا تو ہے، فلا چیزیں اس میں کم ہے۔ ایسی کوئی چیز ایسی ہے جو اسلام کے پاس نہ ہو؟ ملایا جوڑ پیوند اس وقت لگایا جاتا، اگر میرا یہ کپڑا یہ شیروانی ٹھیک ٹھاک ہے میں اس پہ پیوند نہیں لگاؤں گا، وہ فیشن کے تحت لگتا۔ آج کل سب سے مہنگی چین وہ ہوتی ہے جسے پھاڑ دیا جاتا، ذرا سی گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہے، ذرا سی ٹانگ کے پاس سے پھٹی ہے، خیر کہاں وہ فیشن ہوتا ہے، وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ضرورت اگر واقعاً یہ پھٹا ہوا لباس ہے تو پیوند لگے گا۔ اسلام کہاں سے نامکمل؟ کیا چیز اسلام میں ایسی جس کے لیے ہم کو ضرورت پڑ رہی ہے 50-50 کی؟ اور 50-50 بھی بڑا عجیب ہے،
50-50 بھی بڑا عجیب ہے. دیکھیں ہماری شریعت میں تو خرگوش کا گوشت مثلاً حرام، مثلاً کیا مسئلہ، لیکن عام بات ہو رہی ہے دنیا کی بڑا اچھا گوشت مانا جاتا. بہت لوگ کہتے ہیں بڑا لذیذ ہے. یہی تو دنیا کو ہم جیسے عذاب قبر پڑھنے والے دقیانوسی ملاؤں پر اعتراض ہے. آپ لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے کہ فلاں چیز حرام ہے. کبھی کھا کے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی پی کے دیکھا ہے؟ ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں. پینے کے بعد بتائیے اب کیوں اب حرام ہے کہ نہیں ہے. ہماری شریعت میں نشے کے عالم میں فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ پی کے تو دیکھیے. ایک دفعہ تو پی کے دیکھیے تب پتا چلے گا. تو خیر اب یہ کچھ ذرا سی باتیں موضوع کے تحت لیکن وقت سے پہلے آ گئی تو ربط نہیں مل پا رہا ہے. مجھے ربط ملانا ہے. خلاصہ یہ بڑا کہا جاتا ہے بڑا مزیدار گوشت. ایک ریسٹورانٹ پہ بورڈ لگا تھا یا خرگوش کے گوشت کے برگر ملتے یا خرگوش کے گوشت کا کھانا ملتا. قریب سے کوئی صاحب گزرے, انہیں ذرا شک ہو گیا. کھانا کھایا تو اور شک بڑھ گیا, یہ خرگوش کا گوشت تو نہیں لگ رہا. مالک کے پاس گئے, اس نے کہا بھائی دیکھیے آج کی دنیا میں پوری خالص چیز کہاں ملتی. میں خرگوش ضرور کھلاتا ہوں لیکن 50-50. یہ اسلام کا 50-50 کا جواب دے رہا ہوں. اچھا 50-50 کا مطلب کس کو ملاتے ہو؟ کہا اس کے ساتھ میں گدھے کا گوشت ملاتا ہوں, بڑا سستا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھہرے, اچھا گدھے کا گوشت چلے, کتنا ملاتے ہو؟ کہا 50-50. کیا مطلب؟ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ اگر 2 کلو تو 1 کلو گدھا 1 کلو خرگوش. کہا نہیں, ایک خرگوش اور ایک گدھے کو ملاتا ہوں, یہ 50-50 ہوتا. ہمارے بعض گھرانوں میں 50-50 اسلام بھی اتنا رہ گیا ہے. خالی کلمہ لیا اسلام سے, خالی نماز اور روزہ لیا ہے اسلام سے, باقی ہر چیز غیر اسلامی ہے. شادیاں غیر اسلامی, موت غیر اسلامی, بچے کی ولادت کے موقع پہ تقاریب غیر اسلامی, والدین دوست رشتہ دار صلہ رحمی, ہر چیز غیر اسلامی. اسلامی کیا ہے؟ کہا کلمہ پڑھ لیتے, نماز پڑھ لیتے, 4 بیویاں رکھ لی ہیں, یہ ہے 50-50. اتنا سا اسلام لیا, اتنا بڑا اپنی برادری اور اپنے ماحول کو لیا اور کہا مسلمان ہے. قرآن نے کہا کہ قطعاً 99% اسلام ہو اور 1% غیر اسلام ہو, وہ بھی قبول نہیں ہے, پورے اسلام میں داخل. مگر مایا قوم کا کیلنڈر, میں آپ کو واپس لے کے آ جاؤں کہ کہاں سے میں سڑک سے اترا تھا واپس آ رہا ہوں کراؤنڈ لگا کے, تو آپ مایا قوم کا کیلنڈر, ہم محتاج نہیں. اور یہ یاد رکھیے, یہ تو آپ کو معلوم ہے, یعنی معلوم تو سب کچھ ہے, یہ یاد بھی ہے کہ آخری زمانے کی ایک یقینی نشانی یہ بتائی گئی کہ ہر آنے والے وقت میں, ہر 6 مہینے بعد, ہر 3 مہینے بعد, ہر 15 دن کے بعد ظہور امام کی کوئی تاریخ بتائی جائے گی. اب 2012 تو پوپ نے بھی کہا کہ کیا نان سینس, نومبر میں جو اسپیچ کی, کہا تم لوگ بے وقوفوں اور احمق لوگوں کی باتوں میں پھنس گئے. لیکن دوسروں نے مانا 5 دسمبر کو جب صرف 25 دن رہ گئے ہیں, اور ہمارے علماء روایات کی روشنی میں پہلے دن سے کہہ رہے تھے خبردار, مایا قوم ہو, ہالی ووڈ کی فلم ہو, کسی کا ناول ہو, کوئی میگزین کا آرٹیکل ہو, ظہور امام خدائی راز ہے جو کسی کو نہیں معلوم, لیکن نشانیاں دیکھ کر اطمینان بڑھ رہا. اب یہ جو اطمینان بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے ایک مجلس اس موضوع پہ پڑھنا پڑے گی, لیکن تھوڑا آگے جا کر آج کی بات تو اس حدیث پر ہو رہی جس امام کی حدیث ہے, ان کا لقب صادق اپنے زمانے کی وجہ سے بھی ہے اور امام زمانہ کی وجہ سے بھی ان کو صادق کہا گیا. ان کو چھٹے امام کو امام زمانہ کی وجہ سے صادق کہا گیا. وہ بات آتی, ابھی سنیے حدیث. فرماتے ہیں, حدیث بہت مشہور لیکن بہت چھوٹی, اس لیے اس کی تکرار. فرمایا جو 4 چیزوں کو منع کرتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. جو 4 میں سے کسی ایک کا انکار کرتا وہ سب کچھ ہوگا, ہمارا شیعہ نہیں ہوگا. پہلی چیز, ہمارے جد کی جسمانی معراج.
پیغمبر معراج پر گئے، سارے مسلمان مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں ذکر ہے، لیکن بعض مسلمانوں کا مسئلہ یہ کہ وہی چیز وہ اپنے عوام کو بتا سکتے ہیں جس کی تصدیق سائنس کرے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو رسول اور امام نے کہا ہم اس کو مانتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آج اگر سائنس تصدیق نہیں کر رہی تو کل اپنی غلطی مان کے خود سائنس تصدیق کرے گی۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ سائنس اسلام کی تصدیق کرے، اور باقی لوگ اعلان کرتے ہیں کہ جو سائنس کہہ رہی ہے وہی اسلام ہے، وہ روزانہ اسلام بدلتے رہتے۔ تو سائنس 80 سال پہلے تک کہتی تھی کہ آؤٹر اسپیس کا سفر ناممکن ہے، کیونکہ زمین کے چاروں طرف ایک خول ہے لوہے کی طرف، کون اسے توڑے اور باہر جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے معراج ہوئی، حدیث کہہ رہی ہے معراج ہوئی، اور سائنس کہہ رہی ہے نہیں ہو سکتی۔ قرآن کو بدل دی، حدیث کو بدل دی۔ کا رسول خدا سو رہے تھے اور خواب میں دیکھا کہ یہ سب گھوم کے آ رہے ہیں۔ ایسی معراج تو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں دن میں کتنی بار ہو جاتی ہے، اگر خواب کا نام معراج ہے۔ آج جب مغربی طاقتیں چاند پر پہنچی، مریخ پر پہنچی، آؤٹر گیلیکسیز میں پہنچی، کہا رہے یہ تو ایک بچوں کا کھیل بن گیا۔ کہا نہیں، ہمارے رسول تو 1400 سال پہلے یہ معراج کر کے آئے تھے۔ انہیں کوئی قباحت نہ ہوئی عقیدہ بدلنے میں، اور ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، پہاڑ ٹل جاتا ہے ہمارا عقیدہ نہیں بدلتا ہے۔ 1400 سال سے امام نے کہا سائنس مانے کہ نہ مانے، ہمارے رسول جسمانی وجود کے ساتھ آسمان پر گئے تھے، جو اس پر یقین نہیں رکھتا وہ شیعہ نہیں۔ ذرا سوچی، قرآن ہے مکمل، اسلام ہے مکمل، سائنس ہے نامکمل، نامکمل چیز سے مکمل چیز کو کبھی نہیں پہچانا جا سکتا۔ ضمنی میں اتنا ہی جوش آپ سے چاہوں گا اسی حدیث کے دوسرے اور تیسرے جملے پر بھی۔ حدیث تو ایک ہی حدیث ہے، معصوم تو ایک ہی معصوم ہے، الفاظ تو ایک ہی الفاظ ہیں۔ جتنا جوش آپ نے ابھی دکھایا اتنا ہی جوش دوسرے اور تیسرے جملے پہ بھی دکھائیے۔ فرماتے ہیں کہ جو 4 چیزوں کا انکار کرے گا ہمارا شیعہ نہیں، جو ہمارے رسول کی معراج جسمانی کا انکار کرے، جو منکر و نکیر کے سوال کا انکار کرے، جو عذاب قبر کا انکار کرے۔ وہی امام کہہ رہا ہے، جس کے معراج جسمانی کے مسئلے کو آپ نے اتنے جوش کے ساتھ سنا کہ اگر سائنس نے تصدیق نہیں کی تو ہم سائنس کو چھوڑیں گے، امام کو لیں گے۔ عذاب قبر پہ مجمع کو کیوں سانپ سوکھ جاتا ہے؟ وہی عذاب قبر، اور آخری چیز پھر عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ آخری چیز سمجھ میں نہ۔ کہا چوتھی چیز ہماری شفاعت، ہم گناہگار کو بخشوائیں گے، ہم خطاکار کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے، ہماری دادی فاطمہ جنت کے دروازے پر انتظار کریں گی آخری محب اہل بیت اور عزادار حسین کا۔ اب یہ پوری حدیث تو اپنے موقع پہ آئے گی، جس میں سے اصل موضوع میرا تیسری اور چوتھی بات، یہ امام صادق امام، اسی کی حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع آگے بڑھے گا۔ مگر جو پہلی چیز آئی جسمانی معراج، وہ اصل میں پیغمبر کے سفر پر اتنا زور نہیں ہے جتنا پیغمبر کی عظمت پر زور۔ دیکھو کون ہے یہ حبیب؟ ہمارے علماء ایک جملے میں بات کو سمیٹ دیتے ہیں، بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، سمیٹ دیتے ہیں۔ معراج کا خلاصہ ہے عظمت رسالت، معراج کا خلاصہ ہے شان رسالت، معراج کا رسالہ ہے کہ پہچانو اس کو کہ جہاں پر بیری کے درخت پر جبرائیل نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ اس سے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا، لو جاوزتو انمولتن لَتَرَقْتُ، اگر انگلی کی پہلی پور کے برابر آگے بڑھوں تو میرے بالوں پر جل کے رہ جائیں گے۔ جبرائیل سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار، جہاں پہ وہ مجبور آئے، بہت مختصر، جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں ہمارے رسول چمڑے کی نالین پہن کے چلتے ہیں۔ جبرائیل کے پر جل رہے ہیں، محمد مصطفیٰ چل رہے ہیں، عظمت رسالت کا نام ہے معراج۔ عظمت رسالت، عظمت پہچانو۔ اور یہ خاندان، پورا گروہ
اب کیا عظمت کے حوالے سے بات کی جائے، بہت مختصر ایک جملہ، اس سے میں اپنے عنوان پہ جاؤں گا۔ اچھا، آپ نے گزشتہ 4-5 سال میں اگر میری مجالس توجہ سے سنی، مجلس میں ویسے کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں جسے توجہ سے سنا جائے سوائے آخر میں غم کے بیان کے، لیکن اگر اتفاقاً آپ نے توجہ سے سن لی تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، اور خالی یہ دبئی کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں ایک آدھ مجلس یا ایک آدھ مجلس کا حصہ دعاؤں کے حوالے سے مجھے پڑھنا پڑ رہا۔ آج کل پریشانیوں کا زمانہ، ٹینشن کا زمانہ، ڈپریشن کا زمانہ، جہاں جائیے کہیں روزی کا مسئلہ، کہیں کاروبار کا مسئلہ، کہیں ویزے کا مسئلہ، کہیں دشمنوں کا مسئلہ، کہیں ہماری گرتی ہوئی لاشوں کا مسئلہ، کہیں ہمارے جوان بچوں کی میتوں کا مسئلہ۔ تو یہ کہ ہر جگہ کوئی جگہ محفوظ نظر نہیں آئی، جہاں پہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے محفوظ جگہ ہوگی، ہر ایک وہاں کے ویزے کے لیے تڑپتا ہے، گرین کارڈ کے لیے تڑپتا ہے، پاسپورٹ کے لیے تڑپتا، وہاں لوگ مجھے زیادہ پریشان نظر آئے کراچی اور لاہور کے مقابلے میں اس لفظ کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، ہر جگہ کے اپنے مسئلے۔ تو بہرحال مجالس میں ایک ذمہ داری علماء نے ہم لوگوں کے کندھوں پہ یہ بھی ڈالی کہ کلام امام کی روشنی جو اس کے حل، علاج، سلوشن ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا بیان کرتے رہو۔ تو چنانچہ ہر مجلس، ہر سال کے عشرے میں ایک آدھ مجلس کوئی دعا، کوئی خاص عمل، کوئی بہت ہی واضح عمل کو یاد دلانا۔ اب دیکھیے وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، تو میں اس کو سمیٹتا ہوں بڑے جلدی۔ یونس نقاش، یہ اصل بات ہو رہی ہے عظمت رسالت، ضمناً یہ بات بھی آ گئی ہے جو اسی کا ایک حصہ ہے۔ یونس نقاش صفین کے راستے کا یہودی، کربلا کے ہمارے انتہائی مقدس عالم دین، 200 سال پرانے، حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری، یہ سارے واقعات ایک ایک کر کے بھی پڑھے جائیں، یعنی ہر امام کا صرف ایک واقعہ، تب بھی ایک اشرا کم۔ تو میں صرف بطور مثال جلدی جلدی یہ مشہور واقعات پڑھ کے اس کے نتیجے پہ آتا ہوں۔ یونس نقاش کا مثلاً آپ کو یہ واقعہ تو یاد ہو گیا ہوگا، اس لیے چاہے ابھی یاد نہ آ رہا ہو، میں شروع کروں گا تو یاد آ جائے گا، اس لیے کہ اس میں کچھ اتنی دلچسپ بات ہے کہ آدمی بھولتا نہیں، اور میں بہت ہی مختصر اس کی وجہ سے اس کو اتنا مختصر کر دیتا ہوں کہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور جس نقطے کو میں سمجھا رہا ہوں عظمت رسالت والے رسالت، وہاں تک آپ پہنچ کے میرے موضوع سے مل جائے۔ یونس نقاش ہے، انگشتری پر، نگینوں پر نقش و نگار بناتا، کوئی قرآن کی آیت لکھواتا ہے، کوئی ذکر خدا لکھواتا ہے، کوئی اپنا نام لکھواتا ہے۔ ایک دستور، جب آدمی نگینہ پہنتا ہے، عقیق ہو، فیروزہ ہو، حدید سینی ہو، در نجف ہو، تو سادے سادے نگینے کے مقابلے میں نقش والا نگینہ پسند۔ مذہبی لوگ ہیں تو انہیں وہ حدیثیں یاد آتی ہے کہ امام نے کہا یہ آیت لکھواؤ، یہ ذکر خدا لکھواؤ۔ دنیاوی لوگ ہیں تو اپنا نام، اپنے گھر والوں کا نام، اپنی بیوی کا نام، غرض یہ کہ یہ ہمیشہ سے رواج ہے، یہ اس میں ایکسپرٹ آدمی۔ پورے اسلامی دنیا میں اتنا ماہر کوئی نہیں، رہتا سامرہ میں، کیونکہ سامرہ کیپیٹل، زیادہ بڑے آدمی، زیادہ اثر رسوخ والے آدمی، زیادہ طاقتور آدمی، زیادہ پیسے والے آدمی سامرہ ہی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ وہاں آ کے اس نے دکان کھول لی کہ غریب غربا سے کیا ملے گا، اصل تو آمدنی ان سے، اور گھر اس کا ہے 10ویں امام کے گھر سے دیوار ملا ہوا، کہ ادھر اس کا گھر ہے، ادھر 10ویں امام کا، گھر کے اندر سے ہی جانے کا راستہ بھی۔ پرانے زمانے کے مکانات ایک دوسرے سے اندر سے بھی ملے ہوتے تھے۔ امام کی خدمت میں صبح و شام زیارت اور عقیدت کے اعتبار سے حاضری دیتا۔ ایک دن سامرہ کے گورنر نے اسے بلایا اور ایک بہت قیمتی اور بڑا عقیق دیا، اور بالکل اصلی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا آج کی دنیا میں، پتھروں کے لوگوں کو پہچان نہیں ہو پاتی، اور ہمارے لیے تو اس سے بڑا مسئلہ کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہوگا جب وہ ظاہر ہوں گے۔ پتھروں کی پہچان کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ کہا کہ اصلی پتھر بھی ہے، نقلی پتھر بھی ہے، گھٹیا کوالٹی کے بھی، اور امام کے لیے بھی یہی جملہ کہ جب اصلی امام آئے گا
تو اس وقت جھوٹے امام بھی آئیں گے، نقلی امام بھی آئیں گے، گھٹیا قسم کے لوگ بھی امام بن کے آئیں گے۔ مسئلہ ہے بہت بڑا، پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگ دنیا بھر کے ہر مسئلے پہ غور کرتے، اس پہ غور ہی نہیں کرتے۔ جب امام آئیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ خیر، بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ جو لوگ آج کے بعد نہیں آئیں گے ان کو آج کی بات تو پوری کر کے دے دوں۔ یونس نقاش کو بلایا، کہا کہ پوری اسلامی دنیا میں تجھ سے زیادہ ایکسپرٹ کوئی نہیں۔ بڑی مشکل سے، یہ نگینہ جتنا بڑا ہو، اصل اگر ہو اتنا ہی قیمتی، بڑی مشکل سے یہ نگینہ ملا ہے، اس کے اوپر میرا نام یا مثلا فلاں آیت لکھنا۔ احتیاط کرنا، کوئی ایسی چیز کسی نے ہمیں دی کہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو مارکیٹ میں ویسی دوسری چیز موجود ہے، وہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں۔ اور اگر ایک ہی ہے دنیا میں، یہ گھر لے کے آئے۔ بات مختصر کر رہا ہوں، ورنہ میرا انداز تو آپ کو پتا ہے نا، اس کے محل سے گھر آنے میں آدھا گھنٹہ گزار دیتا ہوں، جتنا وقت اس کو نہیں لگتا اس سے زیادہ میں لگا دیتا ہوں۔ بہت مختصر، گھر والوں کے ہاتھ میں پہنچا، ہر ایک کو دیکھنا ہے، ٹوٹا اور 2 برابر کے حصوں میں تقسیم۔ تھوڑی بہت 19-20 کی کمی تو رہتی، نگینہ نہیں ٹوٹا، اپنے پورے گھر والوں سمیت یہ مارا گیا۔ پرانا زمانہ، ظالم گورنر سامرہ کا اور متوکل عباسی کے زمانے کا۔ گھبرا کے دوڑا امام کے پاس، مولا مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے، میرے اور میرے گھرانے کی مشکل کشائی کریں۔ یہ جتنا پریشان تھا اتنے ہی اطمینان سے امام نے کہا گھبراؤ مت۔ جب وہ گورنر تمہیں بلائے، گھر کے صحن میں خالی ہمارا نام لینا۔ دعائیں تو بہت ساری، اتنی لمبی لمبی دعائیں بھی ہیں کہ کتاب دیکھ کے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ لمبی دعا میں کیا ہوتا؟ شروع ہو گئی، اب بیچ میں آدمی پھنس گیا، اب کیا کروں؟ یہ تو دعا ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اب وہ صفحے پلٹ کے دیکھتا ہے کتنے صفحے رہ گئے۔ تو اب یہ خلاصہ یہ ہے کہ دعائیں تو بہت ہیں، لمبی دعا، مشکل دعا، دعائے جوشن صغیر۔ اب دیکھیے کہ اس سے زیادہ مجرب کوئی دعا نہیں، دعائے جوشن کبیر سے زیادہ یہ دعا فائدہ پہنچاتی۔ الفاظ بڑے مشکل، زبان لڑکھڑانے لگتی۔ دعائے جوشن کبیر اس سے بڑی ہے، فائدوں میں کم ہے۔ یہ لفظ میں بڑی مشکل سے کہہ رہا ہوں کہ کم کا مطلب کچھ اور لوگ نہ لے لیں۔ آسان اتنی ہے کہ مدرسے کا چھوٹا سا بچہ بھی پڑھ دیتا۔ دعائے جوشن صغیر صفحات کے اعتبار سے سائز میں کم ہے، فوائد کے اعتبار سے دعائے جوشن کبیر سے ڈبل ہوگی۔ اور وہ والے اس کے فائدے ہیں جو آج کل ہر مومن کا مسئلہ، جادو کا توڑ، نظر بد کا توڑ، حسد کا توڑ، دشمنوں سے بچاؤ۔ زیادہ اس کے فائدے ہماری دنیاوی زندگی، پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ مشکل بہت، مشکل بہت۔ شروع کرتے ہیں 15% یا 10% بھی نہیں پڑھا بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب دعائیں تو بہت بڑی ہیں، چھوٹی لیکن مشکل ہیں۔ امام نے آسان ترین دعا بتائی، کہا ہمارا نام لے لو، خالی نام، نام، صرف نام۔ واپس آ گیا گھر میں۔ ہم اور آپ ہوتے تو بڑے مایوس واپس آتے، یہ امام نے کیا بتایا؟ یہ کوئی دعا ہوئی؟ آج تو خیر الحمدللہ ہمارے عام آدمی کو بھی پتا کہ بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا، ایک جملہ، السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بہترین دعا ہے ہر مسئلے کے حل کے لیے۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے یہ خالی سلام یا زیارت نہیں ہے، دعا بھی اور مکمل۔ مگر میرا آج کا موضوع دعا نہیں، عظمت رسالت۔ کہا ہمارا نام لے لینا۔ چند دنوں کے بعد گورنر کا غلام آیا کہ گورنر نے بلایا اور عقیق کے بارے میں ڈسکس کرنا، جان نکل گئی۔ امام نے فرمایا تھا جانے سے پہلے گھر کے صحن میں کھڑا ہوا، 10ویں امام کا خالی نام لیا اور وہاں پہنچا۔ حاکم کو پریشان پایا، پریشان تو میں ہوں، یہ کیوں پریشان؟ حاکم نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری 2 بیویاں، جب انہیں عقیق کا پتہ چلا دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہتی ہے کہ مجھے ملے گا، دوسری کہتی ہے کہ مجھے ملے گا۔ شاید دوسری کو چاہیے بھی نہیں، لیکن پہلی نے کیوں کہہ دیا مجھے ملے گا؟ حسد، جلن ایسی ہوتی۔ میں تو پاگل ہو رہا ہوں، تم سامرہ کے گورنر،
فوج تمہارے پاس، کوڑے تمہارے پاس، ہر ایک کو تم نے ٹھیک کر دیا۔ اکبر الہ آبادی کا شعر اپنے ہی لیے نہیں ہے، ان ظالموں کے لیے بھی۔ اکبر ڈرے نہیں کسی سلطان کی فوج سے، مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے۔ اب بیوی کی نوج اتنی خطرناک چیز ہے، گورنر پریشان، کہا ایک ہی حل ہے، جا کے نگینے کے 2 حصے کرو، آدھا اس کو دوں آدھا اس کو دوں، میری جان تو چھوٹے۔ واہ مولا، آپ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ ننگی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، یقینی موت تھی، خالی آپ کا نام لیا اور اس طرح سے مسئلہ حل ہوا۔ کیسے حل ہوا؟ کہا کہ حاکم اگر 2 نگینے بنیں گے تو ڈبل اجرت ہوگی، کہا کہ 4 گنی اجرت لے لو۔ کہا موت نظر آ رہی ہے، اور کہا برکتوں پہ برکتیں۔ مولا کا واقعہ، اب دیکھیے میں بات کو 10ویں امام پہلے امام، وقت نہیں، باتیں تو میں نے کہا یہ ایسا موضوع کہ سید ہاشم بحرینی نے مدینۃ المعاجز کے نام سے پوری کتاب لکھ ڈالی۔ ایک مختصر، صفین کی لڑائی، مولا کوفے سے صفین جا رہے ہیں، یہ بھی بہت مشہور واقعہ، شاید یونس کے واقعے سے زیادہ مشہور ہے۔ جا رہے ہیں مولا، راستے میں وہ علاقہ ایسا ہے کہ جب آپ شام کے قریب پہنچے تو وہاں پہ عیسائی بستیاں بہت ساری، ایک عیسائی راہب کا مکان، عبادت خانہ، چرچ، شور شرابہ، لشکر ہے بھائی۔ آواز اس کے کان میں آئی، باہر نکلا، کون؟ مسلمان۔ کون مسلمان؟ کہا وہ آخری رسول کے ماننے والے۔ اچھا وہ آیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، آخری رسول کا تو انتقال ہو چکا، تو پھر کون ہے لشکر کا قائد؟ کہا اس کا وصی، اس کا جانشین۔ کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ چلو سامنے تو بیٹھے، یہاں کوئی پروٹوکول یا ہٹو بچوں یا گارڈ وغیرہ تو نہیں، سامنے بیٹھے۔ آیا، کہا کہ لوگ مجھے یہ بتا کے لائے ہیں کہ تو آخری رسول کا سچا جانشین ہے اور تیرا رسول سچا رسول ہے۔ علی سے بڑھ کے رسالت کی سچائی کی گواہی کون دے سکتا ہے؟ میرے مولا نے کہا کیا شک اس میں؟ کہا تو پھر مجھے یہ بتا کہ کیسے تیرا رسول سچا ہو سکتا، جبکہ مذہب تو میرا سچا، دین تو میرا برحق ہے، اور میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔ سامنے ہی دریا بہ رہا ہے، دریائے فرات، گیا، چلا، واپس آ گیا، پانی پہ چلا، اور ایسے آرام سے چلا کہ ہم اور آپ فٹ پاتھ پہ بھی نہیں چلیں گے، اتنے آرام سے گیا اور آ گیا۔ بہت مشہور واقعہ، بات کو سمیٹنا ہے عظمت رسالت کے زمرے میں، گیا اور آ گیا۔ کہا اگر میرا مذہب سچا نہ ہوتا تو میں اپنے مذہب کا ایک عام آدمی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں اپنے نبی کا وصی نہیں ہوں، میں کوئی بہت اعلیٰ درجے کا ولی نہیں ہوں، میرے مذہب کی سچائی۔ ایک حدیث میں بھی جادو اور کرشمے اور ہپناٹزم اور مسمرزم سے کسی مذہب کی سچائی کا پتہ نہیں چلتا۔ پرندہ بھی ہوا میں اڑتا، مچھلیاں بھی دریا میں تیرتی ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اور پچھلے ہفتے میں BBC میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایسے جوتے بن گئے جسے پہن کے ایک عام آدمی دریا پہ جائے گا اور آ جائے گا۔ تو یہ ہماری چیزوں سے کسی مذہب کی سچائی کا پتہ نہیں چلتا۔ پاکستان سے جہاز بھر کے فلپائن جاتے ہیں، وہاں کوئی ہیلر، کوئی ایسی عیسائی خاتون ہے کہ ہاتھ لگاتی ہے اور بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی۔ شاید دوسروں کو ضرورت ہو، جن کے پاس آل محمد ہے ان کو کیا ضرورت، لیکن لوگ جا رہے ہیں۔ ہماری عورتیں کالا علم اور کالا جادو کرانے جا رہی ہے۔ بھئی تمہارے پاس کیا کمی ہے؟ جن کے پاس کمی ہے وہ جائیں تو جائیں، جسے علی ملے، جسے زہرا ملے، جسے رسول ملے۔ بہت زیادہ یہ گناہ پاکستان اور انڈیا میں بڑھتا جا رہا، انڈیا میں بھی، بلکہ انڈیا میں زیادہ۔ تو یہ ذرا سی باتیں بعد میں تفصیل سے آئیں گے، ابھی خلاصہ۔ گیا اور آ گیا، کہا یہ میرے مذہب کی سچائی۔ یہ کیا سچائی؟ لیکن کہتا ہے میرے مذہب کی سچائی، جو تورات کا نسخہ میرے پاس ہے، تورات 2، ایک کمپلیٹ تورات جو صرف پادریوں کو اور مذہبی پیشوا کو دی جاتی تھی، اور ایک عوام والی جس میں کافی چیزیں چھپائی جاتی تھی۔ کہا جو میرے پاس تورات ہے، یہ میں اس کی آیت پڑھ کے جا رہا ہوں۔ امام نے کہا پوری آیت؟ کہا یہ ایک لفظ۔ مولا مسکرا، کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ کیا لفظ تو پڑھ رہا تھا؟
کہا آپ بتا ہی نہیں سکتے، آپ بتا ہی نہیں سکتے، یہ تو خالی ہمارے مذہب کے اعلیٰ پیشواؤں کے پاس کتاب ہے، آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ امام نے کیا کہا ہوگا؟ ہم کتاب کے محتاج نہیں ہیں، کتاب ہماری محتاج ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کتاب ہو کہ نہ ہو۔ میں بتاؤں، تو یہ پڑھ رہا تھا، چوک کے کہا یہ تو ایک ایسا عیسائیت کا راز ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اسے چھوڑو، یہ تیری زبان عبرانی میں ہے نا، اب میں اس کا عربی ترجمہ کروں کہ کیا پڑھ رہا تھا؟ یہ میرا نام تھا جسے لے کے علی 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 کہہ کے تو پانی میں چل رہا تھا۔ اور کل کیونکہ شب جمعہ مولا کا وہ خطبہ بھی میں پڑھوں گا جس میں عذاب قبر کا ذکر ہے، تو ابھی یہ بات نام، خالی نام، خالی نام، وہاں بھی خالی ناد علین، خالی نام کا بھی تھا شہزادی۔ اب یہ واقعات مشہور ہے اور میں اس کو اتنا وقت دے کے پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کے ساتھ زیادتی بہت ہی مختصر۔ حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری ایک انتہائی قابل احترام اور مقدس گھرانے کے بزرگ، رات کے 11 بجے ایک آدمی آیا کربلا میں 200 سال پہلے، جناب موسیٰ کی ماں کا نام بتائی۔ رات کے 11 بجے مادر موسیٰ سے تجھے کیا کام پڑ گیا؟ کہا کہ نہیں بس نام بتائیے، بہت اہم مسئلہ۔ کہا مجھے نہیں معلوم، واقعا نہیں معلوم۔ 23 نام تو کتابوں میں لکھے ہیں حضرت موسیٰ کی ماں کے، 23، اور آگے لکھا ہے کہ شاید اصلی نام تو یہ بھی نہیں، 23 کے بعد بھی۔ کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہا تو پھر آپ کس بات کے عالم؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا، پھر کس بات کے عالم ہیں؟ کہا یہ بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ میں سفر میں گیا تھا، گھر کو تالا لگا کے گیا تھا، واپس آیا، گھر کھولنا چاہا، دیکھا چابی گر گئی، اور میں نے سنا ہے کہ مادر موسیٰ کے نام سے بند قفل کھل جاتے ہیں۔ یہ نام ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، لیکن خیر، کہا کہ اب میں 11 بجے کہاں جاؤں؟ نہ چابی ہے نہ کوئی چابی بنانے والا۔ کہا یہ مسئلہ ہے، چل میرے ساتھ۔ یہ اس کے ساتھ گئے، اس کے گھر میں پہنچے، بند قفل تھا، نام پڑھ کے پھونکا، وہ قفل کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ کہا جا تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کہ آپ کو معلوم ہے نا میری باتوں سے کہ میں بڑا بھلکڑ ہوں، کچھ لوگ ہر جگہ انگوٹھی پھینک دیتے ہیں، کچھ لوگ ہر جگہ گھڑی بھول جاتے ہیں، کچھ لوگ موبائل بھول جاتے ہیں، ہوتا ہے ہر آدمی کا نیچر۔ میں اکثر چابی گراتا رہتا ہوں، جا کے بازار سے بنوا لیتا ہوں، رات کے 11 بجے کون ملے تو آپ یہ نام مجھے بتا دینا، ورنہ ہر بار میں آ کے آپ کو زحمت دوں گا۔ دھمکی بھی کہ آپ بتا دیں ورنہ بار بار آؤں گا۔ کہا میں کیا بتاؤں؟ مادر موسیٰ کا نام تو مجھے بھی نہیں پتا۔ ارے تو ابھی آپ کے نام پڑھ کے جو تالا کھول رہے تھے، حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری جلال میں آ گئے۔ کہا کس نے کہا کہ میں نے مادر موسیٰ کا نام لیا؟ جب تو نے آ کر بتایا کہ موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے تو میں نے کہا جب موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے تو حسن و حسین کی ماں کے نام میں کتنی طاقت ہے؟ میں نے اپنی دادی حسنین کی ماں کا خالی نام پڑھ کے اس کو کھولا۔ دنیا کے تالے کھل جاتے ہیں۔ اگر فاطمہ کا نام لو، جنت کے دروازے کیسے بند رہیں گے اگر نام فاطمہ لیا جائے؟ آج کی دنیا، ٹیکنالوجی کی دنیا، کمپیوٹر کی دنیا، اب یہ چابی وابی کا زمانہ چلا گیا۔ ہوٹلوں میں بھی آپ جاتے ہیں، چابی وابی نہیں ہوتی، کمپیوٹرائز دروازے۔ تو میں اس کو بہت مختصر، نام فاطمہ کائنات کا پاس ورڈ ہے، جس کے ہاتھ میں یہ نام آ جائے پوری کائنات اس کے اشارے پہ چلے گی۔ کمپیوٹر میں ایک پاس ورڈ ہوتا، وہ پاس ورڈ جسے پتا چل جائے پورا نظام اس کے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو اب یہ ایک ایک معصوم کا واقعہ اگر میں پڑھوں، دیکھیے ابھی تک میں نے کوئی لمبی دعا، کوئی عربی کا لفظ، کوئی عربی کی دعا نہیں لی، صرف نام اور نام رسالت۔ اب میں معجزے سے ہٹ کے فقہ پہ آتا ہوں۔ میرا اصل شعبہ جو ہے نا وہ فقہ اور شریعت، جس کی وجہ سے آج کا یہ جوشیلا مجمع کل کتنا ٹھنڈا پڑے گا یہ مجھے ابھی سے معلوم۔ میں غیب دان بھی ہوں،
ایک پیشین گوئی کل کے لیے کر رہا، اگر کل تک زندہ رہا. لیکن اب میں آیا، پیغمبر کی بات آئی، چلے اب معجزات ایک طرف، نام رسول. ایک چھوٹی سی مثال، وقت نہیں تھا اس لیے میں نے واقعہ نہیں پڑھا. نام رسول، ایک آدمی غیر مسلم یا کافر، ہماری فقہ کے اعتبار سے وہ نجس، اس کا پسینہ نجس، اس کا لعاب دہن نجس، اس کے آنسو نجس، سارا اس کا جسم نجس ہے. وہ بھی سوکھا، آپ بھی سوکھے، ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، کوئی حرج نہیں. کوئی ایک بیچ میں گیلا ہوا. جو مسئلہ حرام جانوروں کا بھی یہی، سوکھے کتے سے سوکھا مومن ٹکرائے گا، وہ نجس ہے، مومن پاک ہے، لیکن ایک دوسرے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں گیلا کوئی ہے، نجس، کافر. اب ہمیں اسے پاک کرنا. لوٹے کے پانی کو اس میں ڈالا، وہ پاک تو کیا ہوگا، لوٹے کا پانی نجس ہو جائے گا. کور پانی میں اس کو ڈالا، نجس رہے گا. دریا میں ڈالا، نجس رہے گا. سمندر میں ڈالا، بحر الکاہل، دنیا کا سب سے بڑا سمندر، نجس رہے گا. مکے سے ہم زمزم کا کنٹینر بھر کے آئے، زمزم کے پانی سے اس کو پاک کرنا چاہا، زمزم کا پانی خود نجس ہو گیا، یہ پاک نہ ہوا. کسی اتفاق کے تحت یا معجزے کے تحت آپ کو کوثر کا پانی مل گیا جنت کا، وہ آپ نے اس کے بدن پہ ڈالا، وہ نجس رہے گا. اس نے اللہ کا نام بھی لے لیا، لا الہ الا اللہ، نجس رہا. لیکن ادھر اس کی زبان پہ آیا محمد الرسول اللہ، جسے نہ زمزم پاک کر سکا، نہ کوثر پاک کر سکا، نہ نام خدا پاک کر سکا. محمد کا خالی نام لیا اور وہ سر سے پیر تک پاک ہو گیا. دیکھیں اصل عظمت نام رسالت کی ہے. محمد سے لے کے میرے 10ویں امام کے واقعات بہت جلدی جلدی بتائیں. اب میں یہاں پہ رک کے ایک بات کروں. آج کا پیغام ذرا مختلف ہوا لیکن اپنی جگہ اہم. اصل بات تو کل سے آئے گی، لیکن وہ یہ، کبھی ایسا ہوتا کہ آپ دعاؤں کی کوئی کتاب اٹھاتے ہیں، آپ کو روزی کی دعا دیکھنا، 15 دعائیں لکھی. اب آپ کنفیوز، یہ پڑھیں کہ یہ پڑھیں کہ یہ پڑھیں کہ یہ پڑھیں. آپ کو اولاد چاہیے، اولاد کے لیے 25 دعائیں لکھی، ایک ہی پریشانی کے لیے 10 15 40 50 دعائیں ہوتی. کون سی پڑھیں؟ یہاں بھی اگر کوئی کہے مولانا آپ نے 10ویں امام کا بھی تذکرہ کیا، اور آپ نے مولا کا بھی، اور آپ نے شہزادی کے نام کا بھی، اور آپ نے رسول کے نام کا بھی، اور آپ نے یہ کہے کہ باقی واقعات چھوڑ دیے، یہ واقعہ ہر امام کا ہے، تو کس کا نام لے اگر ہمیں مسئلہ حل کرنا ہو؟ ایک چھوٹی سی دعائے توسل جو آپ کو دی گئی ہے نا، اس میں پورے 14 کے 14 نام ایک ساتھ اس طرح جمع کر دیے گئے ہیں کہ آپ مسئلہ نہ ہوگا. اس میں 10ویں کا نام بھی ہے، 12ویں کا نام بھی ہے، 7ویں کا نام بھی ہے، حسین کا نام بھی ہے، فاطمہ کا نام بھی ہے، علی کا نام بھی ہے، محمد مصطفیٰ کا نام بھی ہے. بہت اہم ہے یہ دعائے توسل. ایک ہے عادت کے تحت پڑھنا. دنیا میں بہت سی جگہوں پہ کل رات کو دعائے توسل پڑھی گئی، منگل کو دعائے توسل. کس طرح پڑھی جائے، کیوں پڑھی جائے، ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے، بس پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ کی روزی کا مسئلہ، آپ کے جاب کا مسئلہ ہو، آپ کے دشمن کا مسئلہ ہو، آپ کی اولاد کا مسئلہ ہو، دعائے توسل میں 14 نام بڑے حسین طریقے سے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. اس سے زیادہ اہم اور مجرب اور مسائل کو حل کرنے والی مختصر دعا شاید آپ کو کوئی اور نہ ملے. اور یہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ ابھی انگریزی زبان میں ایک چھوٹی سی کتاب مجھے ملی جب میں پہلا اشرا پڑھ رہا تھا. دعائے توسل پڑھنا جائز نہیں ہے، شیعہ اسکالر کے قلم سے لکھی. اس میں ان کو توحید کے خلاف باتیں نظر آ گئیں. یہ ہے آخری زمانے کی وہ ٹیکنیک کہ پریشانیاں بڑھائیں گے آخری زمانے میں، اور جو پریشانیاں دور کرنے والی چیزیں اس سے آپ کو ہٹائیں گے. آخری زمانے کی پریشانی کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے باپ اپنی بیٹی کو بیچ دے گا. بہت اس سے زیادہ سخت جملہ نہیں ہو سکتا. اس کا جو حل ہے، البتہ اہل بیت کا ایک طریقہ، وہ خود بھی فاقے سے اور آپ بھی فاقے سے. آپ نے جا کے ان سے سوال کیا
یا انہیں ویسے ہی ظاہری طور پہ کسی نے بتا دیا اپنے آگے کی روٹی آپ کو دیں گے؟ ارے شہزادی آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں؟ کہا نہیں، اس مومن کے، اس محب کے، اس مومنہ کے بچے، ان کی بھوک زیادہ اہم ہے۔ میرا حسن بے شک بھوکا رہے، اس کا بیٹا بھوکا نہ رہے، میری زینب بے شک بھوکی رہے، اس کی بیٹی بھوکی نہ رہے۔ یعنی دعائے توسل میں ایک اعتراض یہ تھا اس کتابوں میں کہ انہیں اہل بیت کا نام لے رہا ہو، نعوذ باللہ، جو اپنے مسئلے حل نہیں کر سکے وہ تمہارے کیا کریں؟ یہ ایک مومن محب اہل بیت شیعہ اسکالر کے قلم سے جملہ پڑھ رہا ہوں، جو اپنے مسئلے حل نہیں کر سکے وہ تمہارے کیا مسئلے حل کریں؟ اس نے اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں، جتنا خود غرض ہے، سمجھ رہا ہے اہل بیت بھی ایسے ہی ہیں کہ پہلے اپنے بچوں کی بھوک مٹاتے پھر دیکھتے ہمیں آپ کو۔ یہ اہل بیت نہیں ہے، وہ پہلے ہمارے بچوں کی بھوک مٹائیں گے پھر اپنے خاندان پہ توجہ ڈالیں گے۔ اور یہی چیز میدان کربلا میں سکینہ کو پریشان کر گئی، یہی چیز میدان کربلا میں سکینہ کو پریشان کر گئی ایک اور حوالے سے۔ رات کا اندھیرا، اور اس دنیا کی تاریخ کی سب سے اندھیری رات، شام غریبہ۔ اس دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی رات نہیں آئی۔ البتہ لفظ اندھیرا تو میں نے کربلا کے میدان کو دیکھ کے کہا، ورنہ جہاں زینب بیٹھی ہے وہاں تھوڑی روشنی۔ یہ روشنی کوئی غیرت مند مسلمان کیا چراغ لے کے آئے؟ چراغ کی روشنی نہیں، یہ جلتے ہوئے خیموں سے اب تک شعلے نکل رہے ہیں۔ جس جلے ہوئے خیمے کی روشنی میں زینب لٹے ہوئے گھر کو لے کے بیٹھی۔ اللہ جب آپ کو کربلا لے جائے تو خیمگاہ کی زیارت تو لازمی حصہ ہوگا۔ آج کی شاندار عمارت کو نہ دیکھیے، شام غریبہ کے جلے ہوئے خیموں کو ذہن میں رکھ کے زیارت کیجئے گا۔ اور ایک بار اسی رات میں پانی آ گئے۔ کہاں سے آیا؟ کون لایا؟ یہ کوئی روایتوں کے تحقیق کا موقع نہیں ہے، آ گیا پانی۔ سجاد نے یہ پانی زینب کو دیا، پھوپھی اماں یہ کسی کا تحفہ ہے، پانی آیا۔ زینب نے پانی لیا، چاروں طرف دیکھا، سکینہ جہاں پہ سو رہی تھی وہاں گئی۔ سکینہ کے شانے کو ہلایا، سکینہ بیٹی آنکھیں کھول۔ بچی گھبرا کے اٹھی، پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا پانی آیا ہے، یہ پانی پی لے۔ اکبر، قاسم، آنا محمد 3 دن کے پیاسے تھے، سکینہ ان سے زیادہ پیاسی ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی پیاس چلتی رہی، چوتھی رات آ گئی، اس سے زیادہ پیاسی ہے، مگر تڑپ کے کیا کہتی؟ یہ نہیں کہتی ہے کہ لائیے پھوپھی اماں میں بہت پیاسی۔ کہا پانی آ گیا، یعنی میرا چچا عباس آ گیا۔ پانی نہیں چاہیے، چچا عباس چاہیے۔ زینب نے کہا نہیں سکینہ بیٹی، عباس تو نہیں آیا، پانی آ گیا۔ اچھا پھوپھی اماں، تو آپ نے مجھے کیوں اٹھایا؟ پانی آئے پہلے آپ پانی پیجئے، آپ بھی تو اتنی ہی پیاسی ہیں۔ کہا نہیں سکینہ، یہ پانی تجھے پینا، میری اماں رباب کو دیجئے۔ اصغر بھیا، میری اماں رباب کتنی پیاسی؟ کہا نہیں پانی پہلے تجھے پینا۔ ارے میرے بھیا سجاد کو دیجئے، وہ پیاسا بھی ہے، وہ بیمار بھی ہے۔ کہا نہیں سکینہ، پانی تجھے پینا۔ سکینہ نے کہا کہ پھوپھی اماں ذرا بتائیے، جب سب پیاسے، سب آپ، ماں، بھائی، تو پہلے مجھے کیوں پانی دیا جا رہا؟ کہا کیونکہ تو سب سے چھوٹی، اور دستور یہ ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پانی دیتے۔ بس اب سکینہ نے کوئی سوال نہیں کیا، پانی لے لیا، مگر پانی پیا پھر بھی نہیں، پانی کا کوزہ لے کے مختل کی جانب دوڑی۔ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی؟ پھوپھی اماں آپ ہی نے کہا ہے پہلے چھوٹوں کو پانی دیتے۔ ارے میرا ششماں بھائی علی اصغر، وہ پیاسا ہے، پہلے اصغر کو پانی پلا لو پھر پانی پیوں گی۔
اجرکم علی اللہ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا تجھے معصوم اور بے گناہ علی اصغر کے اس خون ناحق کا واسطہ، تجھے سکینہ کی اس پیاس کا واسطہ، تجھے شریکت الحسین زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ، تجھے میرے مظلوم آقا سجاد کے اس امتحان کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ گریہ کرنے والے کے آنسوؤں کا واسطہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، خاص طور پہ جو روزی کی پریشانی میں ہیں ان کی یہ پریشانی دور کر دے۔ خدا بندہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے خدا بندہ ان کی مدد فرما، اور دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔